ذکراللہ کا اہتمام کریں۔ یہاں علماء کرام ایک غلط فہمی دور فرما لیں۔ عام طور پہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، میں سبق پڑھاتا ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی شک نہیں یہ اذکار ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کچھ شریعت مبارکہ کی اصطلاحات ہیں، ان الفاظ کا معنی اصطلاح شریعت کے پس منظر میں سمجھنا چاہیے کہ شریعت اس کو کیا کہتی ہے۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی روزانہ اتنا ذکر کرتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ جب کہتے ہیں جی فلاں بندہ بہت زیادہ ذکر کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں جی فلاں بندہ ذکر بالجاہر کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب یہ گفتگو چلتی ہے ذکر بالجاہر افضل ہے، ذکر بالسر افضل ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اور جب کسی نے ایک فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ جی اجتماعی ذکر فلاں بدعت ہے، وہ کون سا ذکر ہے جس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تو میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر ایک شریعت کی اصطلاح ہے۔ حضرت مولانا محدث بنوری، مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی کو خط لکھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قادری رحمہ اللہ نے ان دونوں اکابرین کی خط و کتابت محفوظ کتابی شکل میں چھپ چکی ہے۔ حضرت نے کہا کہ آپ اپنے جامعہ میں ذکر کا اہتمام کروائیں۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضرت بنوری نے فرمایا کہ ہمارا ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم ہے اور درسگاہیں ہیں، احادیث پڑھی جاتی، سب ذکر ہے۔ حضرت شیخ نے یہی بات فرمائی تھی کہ مولانا بات بہت اچھی، آپ صاحب علم ہیں، دیکھیں جو ذکر میں کہہ رہا ہوں شریعت کی اصطلاح میں جب ذکر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد یہ اذکار مسنون ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ میں کچھ بات عرض کیا، علماء کرام اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ذکر اللہ کا اہتمام کریں، کسی شیخ سے بیعت ہے تو جو فرماتے ہیں آپ اس کا اہتمام کریں، شیخ سے پوچھ کے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے جب ذکر ہی کرنا ہے تو شیخ سے کیا پوچھنا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جب آپ نے کوئی مقویات ہی کھانی ہے تو حکیم سے پوچھ کر آپ کسی مقویات کو کیا اگاتے ہیں؟ آپ دواخانے سے جس کو جی چاہتا اٹھا کر کھا لیں۔ اور جی اتنا ذکر اتنا نہیں کرنا، تو میں نے کہا جب آپ نے جسم کی مقویات ہی کھانی ہے تو آپ ایک ڈبہ لیں، سارے کا سارا کھا لیں، آپ ایک ایک چمچ کیوں کھاتے ہیں؟ بھائی جس طرح جسمانی معالج وہ بتاتا ہے کہ آپ نے طاقت کی فلاں دعا لینی ہے اور اتنی لینی ہے اور فلاں وقت لینی ہے، تو روحانی معالج بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی روح کی طاقت کے لیے اتنا ذکر کرنا ہے اور فلاں وقت میں کرنا ہے اور فلاں ذکر کرنا ہے۔ اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ ذکر اللہ کا اہتمام بھی کرنا ہے خلوت میں، اور پھر مناجات، اللہ سے مانگنا ہے۔ میں نے عرض کیا میں دعا کے لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں مناجات کے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ مناجات کرنی ہے، مناجات، اللہ سے مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا۔ اور مناجات کا مطلب کیا ہے؟ سرگوشی۔ سرگوشی کا معنی کوئی شخص جب کسی کے کان میں بات کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سن رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سن رہا۔ اور سرگوشی اس وقت کی جاتی ہے جب ایک بندے کو سنانا ہو دوسروں کو نہ سنانا ہو۔ تو مناجات کا معنی کہ خلوت میں اللہ سے رو کر مانگیں۔ ضروری نہیں کہ عربی میں قرآن کریم کی دعائیں مانگیں، احادیث مبارکہ کی مانگیں، لیکن جو ہماری ضرورت اپنے اللہ سے رکھ کے مانگیں۔ اے اللہ میری ضرورت کو پورا فرما دے، میری ضرورت کو پورا فرما دے، مناجات۔ تو یہ ہم نے 4 کام خلوت میں کرنے ہیں جو خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے ہیں۔ آپ قرآن کریم دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں کس سے؟ تعلیم سے۔ جب آپ فارغ ہوں کس سے؟ تبلیغ سے۔ جب آپ فارغ ہوں کس سے؟ جہاد سے۔ جب آپ فارغ ہوں کس سے؟ مسائل بتانے سے۔ جب آپ فارغ ہوں کس سے؟ دیگر کاموں سے۔ فَانْصَبْ، فَانْصَبْ یہ نصب سے ہے، نصب کا معنی مشقت ہے۔ میرے پیغمبر پر خلوت میں آپ اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو، تھکائیں خود کو۔ ہم جب تھکتے ہیں تو عبادت چھوڑ دیتے ہیں،
تہجد کیوں نہیں پڑھے؟ جی تھکا ہوا ہوں۔ تلاوت کیوں نہیں کی؟ تھکا ہو۔ ذکر کیوں نہیں کی؟ میں تھکا ہوا ہوں، میری آنکھ نہیں کھل رہی۔ اللہ فرماتے پیغمبر اتنی عبادت کرو کہ تھکو، اور حضور اتنی عبادت فرماتے، آپ علماء ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کے اس قدر لمبے قیام فرما رہے ہیں حتی تورمت قدماہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ اور ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے، عرض کرتی یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، حضور آپ سے تو وعدہ ہے، آپ اتنے لمبے نوافل کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور کیا فرماتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ اکبر۔ میں کس درد کے ساتھ آپ علماء کو سمجھاؤں؟ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ پاک نے حدیث دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقائد دیے ہیں، اللہ نے فقہ دی ہے، اللہ نے دین سے جوڑا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے پتا ہے اپنی غلاستوں کا، اپنی نجاستوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی معاصی کا مجھے پتا ہے۔ میں کتنا خدا کا شکر ادا کروں کہ اللہ آپ نے مجھے علم دیا، دین کے ساتھ جوڑا، پیغمبر کا وارث بنا دیا۔ اب بتاؤ اس شکریہ کا ہم کیسے اس نعمت کا شکر ادا کر سکتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کے، اللہ اکبر، رات کی تنہائی میں کھڑے ہو، اور آپ کیسے خدا سے مناجات کرتے ہیں؟ اب میں کیا، آپ حکیم الامت مجد مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مناجات مقبول لے لیں، ان نے قرآن کریم کی دعائیں، پھر رسالت مآب کی دعائیں جمع کی ہیں، ہفتے میں تقسیم کی ہیں، نام کیا رکھا ہے؟ مناجات مقبول۔ یہ مناجات کا لفظ میرا نہیں ہے، میرے اکابر کا ہے، مناجات مقبول۔ سرگوشی کریں، فائزہ فرخت فنصب۔ میں حیران ہوں تو جب ہم کہتے ہیں بھائی میں کس طرح یہ بات آپ کو سمجھاؤں، دل کیا تو پڑھ لیا، یہ کون سی عبادت ہے؟ دل کیا تو ذکر کر لیا، کون سی عبادت ہے؟ دل کیا تو تہجد پڑھ لیا، یہ کون سے تہجد ہیں؟ دل کیا تو میں نے قرآن پڑھ لیا۔ اور بھائی عبادت یہ ہے، تھکے ہیں پھر بھی اٹھنا ہے، نہیں جی چاہتا پھر بھی پڑھنا ہے، جسم ٹوٹا پڑا ہے پھر بھی اس کو اللہ کے سامنے لگانا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس جسم نے مٹی میں چلا جانا ہے۔ میں کس درد سے آپ علماء خدمت میں عرض کروں، دنیا کے ایک ایک سیکنڈ نے موت کے بعد کی اربوں سال کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے۔ خدا را خدا را خدا را ہمیں زندگی کو ضائع نہ کرے۔ میں رات کو 12 بجے سوتا ہوں، میری 4 بجے فلائٹ ہے، میں کیسے اٹھتا ہوں؟ الارم پر اٹھ جاتا ہوں، کیسے اٹھتا ہوں؟ مجھے درد ہے، مجھے فکر ہے میری فلائٹ مس ہو جائے گی، اگلی فلائٹ ملے گی، ٹکٹ بہت مہنگا ہے، سفر کا مسئلہ ہے۔ جب اپنے اوپر فکر سوار ہوتی ہے پھر آنکھ کھل جاتی ہے، پھر تہجد پڑھے جا سکتے ہیں، پھر تلاوت کی جا سکتی ہے۔ میں خیر عرض کر رہا ہوں، میں پوری گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالی نے ہمیں دین اسلام دیا۔ دین اسلام بنیادی طور پر 5 چیزوں کا نام ہے: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرات، معاملات۔ ان میں اہم ترین عقائد 3 ہیں۔ توحید اہم ترین جز عقائد ہے۔ عقائد میں بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 نبوت اور رسالت۔ اللہ نے آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جن کا بنیادی مقصد یہ تھا مخلوق کو خالق سے جوڑیں۔ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، اور قرب قیامت نازل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ دین کو نافذ فرمائیں گے۔ اور مجموعہ انبیاء نے 3 کام فرمائے: اشاعت دین، دفاع دین، نفاذ دین۔ اشاعت فضائل سے ہے،
دفاع دلائل سے ہے، نفاذ طاقت سے ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے 4 کام فرمائے: تقریر، تحریر، مناظرہ اور جہاد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے بارے سے۔ اس کا معنی اب اشاعت دین علماء نے کرنا ہے، دفاع دین علماء نے کرنا ہے، نفاذ دین علماء نے کرنا ہے، تقریر علماء نے کرنی ہے، تحریر علماء نے لکھنی ہے، مناظرہ علماء نے کرنا ہے، جہاد علماء نے کرنا ہے۔ کسی میں طاقت ہے وہ سارے کام کرتا ہے، اور کسی میں سارے کام میں طاقت نہیں کر سکتا۔ میں بحمد اللہ تعالی تحدیث بالنعمت کے طور پہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم نے تقریر بھی کی ہے، ہم نے تحریر بھی لکھی ہے، ہم نے مناظرہ بھی کیا ہے، ہم نے جہاد بھی کیا ہے، اور ایک آدھ مہینہ نہیں، سال ہر سال تک کیا ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، میں نے کیا ہے الحمدللہ۔ عالم پیغمبر کا وارث ہے۔ عالم نے جو پھر کام کرنا ہے، میں نے مزید خلاصہ نکال کے دے دیا ہے۔ عالم نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے دین کی تعلیم، نمبر 2 اللہ کے دین کی تبلیغ۔ اللہ کے دین کی تعلیم ان کو ہے جو طالبین ہیں، اس کو پڑھائیں گے جو پڑھنا چاہتا ہے، اور اللہ کے دین کی تبلیغ یہ غیر طالبین کو ہے، جس کے اندر طلب نہیں، اس کو بھی دین سمجھانا ہے، اس کو تک بھی دین پہنچانا ہے، یہ کام ہے۔ لیکن اللہ کے دین کی تعلیم، اللہ کے دین کی تبلیغ کا خود عالم کو، مجھے اور آپ کو فائدہ تب ہوگا جب اللہ کے دین کی تعلیم اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے ہوگی، اور یہ تب ہوگا جب اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا۔ اور اللہ سے تعلق بنانا ہے تو کچھ وقت ہمیں یومیہ کی بنیاد پر خلوت میں لگانا پڑے گا، اور خلوت میں ہم نے 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 نوافل، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور نمبر 4 مناجات، یعنی اللہ سے گڑ گڑا کے، رو کے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے مانگنا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔